حضور کا فرمان ہے من سامتا نجا، حدیث نمبر 7۔ حضور نے فرمایا کہ جو خاموش رہا کیا ہو گیا جی؟ انسان منہ سے جو بھی بات نکالتا ہے یہ قرآن ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ نگہبان جو ہوتا ہے وہ اس کی بات کو لکھتا ہے۔ اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اچھی بات نکالنی ہے کہ بری نکالنی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہر وقت جو ہے بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی بات کو زبان سے نکالا جائے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سامعین و ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ظاہر خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی، اس کو کیا کرنا ہے بھائی؟ لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا منشا صاحب ٹھیک ہیں آپ بھی سارے ٹھیک ہو؟ میری طرف دیکھیں نا قبلہ اکراش صاحب، ہاں جی فالو می۔ تو 40 حدیثوں کا کورس اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے۔ کتنی ہوگی بھائی؟ 6 ہو چکی ہیں۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نمبر 7۔ یہ جو حدیث مبارکہ بالکل چھوٹی سی اس کی ایک جز پڑھانے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک تو آگے بھی ہے، لیکن چونکہ آپ کی آسانی کے لیے اور جس سے ایک بات سمجھ آ جائے اتنا ہی آپ کو پڑھا رہے ہیں، اور بالکل چھوٹی سی ہے من سامتا نجا۔ کیا جی؟ آپ نے پہلے بھی شاید پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی مجھے نہیں پتا، پڑھی ہے تب بھی ٹھیک ہے، دوبارہ یاد ہو جائے گی، نہیں پڑھی تو لکھ لیں۔ حضور کا فرمان ہے من سامتا نجا، حدیث نمبر 7۔ من سامتا نجا، کیا لکھا جی؟ حضور نے فرمایا کہ جو خاموش رہا کیا ہو گیا جی؟ خاموشی جو ہے اس سے انسان کا وقار بلند ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ وقار سے مراد ہے کہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ بندے کو فضول گو نہیں ہونا چاہیے، فضول باتیں کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ کئی سی آپ کو پتا ہے کہ کئی بڑے ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے 4 بندے بیٹھے ہوں گے، بولی جائیں گے بولی جائیں گے بولی جائیں گے، سامنے والا بندہ تنگ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی یاد رکھیں، آپ جتنا خاموش رہیں گے، خاموش کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ گھر میں خاموشی سے بیٹھ جائیں جناب۔ کیوں بھئی؟ حضور نے فرمایا من سامتا نجا، کہ جو خاموش رہا بخشا گیا جناب، نجات پا گیا۔ نہیں، نمازیں پڑھیں، اذانیں دیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تحلیل کریں۔ من سامتا نجا کا مطلب ہے کہ فضول کوئی نہ کریں، فضول باتیں نہ کریں، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے جیسے ہی ہنسی مذاق کرتے رہیں اور ہا 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 یا واہ 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 کرتے رہیں۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں، خاموشی اختیار کریں۔ زبان کو کھولنا ہے تو کسی اچھی بات کے لیے کھولیں، اور اچھا کسی کو بتانے کے لیے کوئی بات کھولیں، یعنی زبان کو کھولیں، اچھی بات بتانے کے لیے زبان کو کھولیں۔ اب بندہ جو بھی بولتا ہے، یاد رکھیں، بندہ جو بھی بولتا ہے، آپ کے جو کاندھوں پر نگہبان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ہر بات کو
ریڈ کر رہے ہیں جناب. کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں. قرآن پاک میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب. کون سا پارہ بتائے گا کوئی بندہ مجھے کھڑا ہو کے؟ 26واں پارہ سورہ قاف. 26واں پارہ سورہ قاف. سورہ قاف. بالکل صحیح ہے جی. اس کی آیت نمبر ہے 18. کیا جی؟ آیت نمبر جی بالکل 18 ہے جی. یہ قرآن پاک میرے پاس ہے، سامنے ہے. آیت نمبر 18 ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کوئی بھی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان موجود ہے جو لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے. یعنی وہ تو تیار ہے پہلے ہی کہ بندہ کوئی گل کڈے منہ چوں تو میں لکھا جناب. انسان منہ سے جو بھی بات نکالتا ہے یہ قرآن ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ نگہبان جو ہوتا ہے وہ اس کی بات کو لکھتا ہے. اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اچھی بات نکالنی ہے کہ بری نکالنی ہے. بہتر یہی ہے کہ ہر وقت جو ہے بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی بات کو زبان سے نکالا جائے، کیونکہ زبان سے ہی فتنہ پھیلتا ہے، زبان سے ہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے میں. زبان کی بات جو ہے بعض اوقات تلوار سے بھی تیز ہوتی ہے. اتنا نقصان تلوار نہیں کرتی بندے کا، انسان کا یا خاندان کا، جتنا نقصان زبان سے نکلی ہوئی بات کر دیتی ہے بعض اوقات. ہاں جی کہنے نا یار مینو فلاں بندے نے گلاں کھا گئی جناب. ہاں جی اس نے باتیں ایسے کی، مجھے اتنی ٹھیس پہنچی، مجھے اتنی دل آزاری ہوئی. وجہ کیا ہوتی ہے کہ کسی کو تانا تشنیع کرنا، کسی کو ایسے ٹیز کرتے رہنا، تو پھر زبان سے آپ کے نکلی ہوئی بات جو ہے بعض اوقات لوگوں کی دل آزاری کا سبب بھی بنتی ہے. حضور نے فرمایا من صامت نجات. خاموشی اختیار کرو. جو خاموشی اختیار کرے گا کیا ہوگا جی؟ نجات پا جائے گا. وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کے نگہبان آپ کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا کیا بات کس کو کی ہوئی ہے، لیکن آپ کے سامنے آ جائے. کیوں کہ حضرت صاحب رجسٹر فول کیتی آندے نے جناب. صاحبی صاحب من صامت نجات. زبان جو ہے یہ بہت بڑا خطرناک چیز ہے. زبان انسان کی جو زبان ہے اگر یہ کنٹرول ہو سارا کچھ کنٹرول ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب والا آدمی جب اٹھتا ہے صبح کو یا دن نکلتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء، ہاتھ پاؤں یعنی ناک آنکھیں کان، سارے اعضاء مل کے جناب والا زبان کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں. ہاتھ یعنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نا جی چپ رہی، تو سیدھی رہی تو اسی بھی سیدھے، یا تو بگڑ گئی تو اسی بھی بگڑ گئے. یہ حدیث پاک ہے جناب. یہ ہے بھی کہاں پہ؟ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، سیاستہ میں. جب انسان اٹھتا ہے یا دن نکلتا ہے انسان کا صبح صبح، سب سے پہلے جو بات سارے اعضاء مل کے زبان کو کہتے ہیں کہ جناب محترم اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو بگڑی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے. ظاہری سی بات ہے زبان ہے کوئی بات کسی کو کرے گی تو باقی اعضاء بھی حرکت میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہاں جی. تو زبان کا آپ اندازہ یہاں سے لگائیں کہ جتنے اعضاء ہیں سارے زبان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں صبح صبح کہ تیرا اللہ کا نا ہی اج دا دن اچھا گزاری ساڈا. ہاں جی اگر تو آج کے دن صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اگر تو صحیح نہ رہی تو ہم بھی صحیح نہیں رہیں گے. اور ایک اور حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو یا تو وہ خاموش رہتا ہے
یا پھر اگر کرے گا تو اچھی بات کرے گا. کیا کرے گا جی؟ یا خاموش رہے گا یا یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے نا، یا تو خاموشی اختیار کر جائے گا، یا پھر اگر کرے گا بھی تو بہتر اچھی بات کرے گا. ہاں جی. اب بتائیں مومن کو یار اتنی آسانیاں ہیں، اتنی آسانیاں مومنین کے لیے. اگر بندہ اپنانا شروع کر دے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ہاں جی. بندہ ڈائریکٹ دودھی صاحب جنت میں جا سکتا بولتے صحیح نہیں جانا. ہاں؟ جانا کے اندر من سامتا نجا. کیا جی؟ من سامتا نجا جو خاموش رہا کیا ہو گیا جناب؟ خاموشی جو ہے یہ نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کیا ہے جی خاموشی؟ وہ جیسے ہے نا مشہور ایک چوکتے 100. بعض اوقات بندہ کہیں پہ کوئی بندے کو مسئلہ بن جائے نا، مسئلہ بندہ اگر وقتی طور پر خاموشی اختیار کر جائے تو سارے معاملات اوکے ہو سکتے ہیں. بعد کا دو بندے جھگڑ رہے ہیں، ایک بندہ پیچھے ہو جائے، ایک غصے کی وجہ سے بولی جا رہا، بولنے دے اس کو. دوسرا خاموشی اختیار کر جائے، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد معاملہ رفع دفع ہو جانا، ٹھنڈا ہو جانا. جب دونوں کہیں گے وہ ادھر آئے، وہ تم ادھر آئے، پھر ویسے بندے ڈھونڈتے ہیں کوئی بندے پکڑنے والے ہوں. جب 3 بندے اس کو پکڑیں گے، 3 اس کو پکڑیں گے، وہ دونوں اور اچھلیں گے. پھر چھڑ دو بینو ذرا. وہ بھائی نہیں، مومن وہ ہے کہ جو من سامتا نجا. ہاں جی. خاموشی اختیار کر جائے وقتی طور پر. جو بندہ خاموشی اختیار کرے گا، حضور کا فرمان ہے کہ وہ جیت جائے گا، وہ نجات پا جائے گا. نجات کا بہترین ذریعہ کیا ہے جی؟ خاموشی. اور پھر خاموشی کیسے ہوگی؟ کیا یہ زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے تو خاموشی ہوگی نا جی. ہاں جی. اور زبان جو ہے اس کی حفاظت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. کیا جی؟ ایمان کا حصہ ہے. کیسے حصہ ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہ یا تو پھر خاموش رہتے ہیں، اگر بولتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں جی؟ اچھی بات بولتے ہیں. اچھی بات بولتے ہیں، کسی کی بھلے کی بات بولتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کسی کو دکھ تکلیف نہیں دیتے، کسی کی غیبت نہیں کرتے. جب بھی بولتے ہیں کیا کرتے ہیں جی؟ اچھی بات بولتے ہیں. اور اس طرح میں نے بتایا کہ خاموشی جو ہے اس سے عزت میں، وقار میں، روب اور دبدبے میں، اور دل کا سکون بھی خاموشی میں ہے. ہاں جی. آپ اگر خاموشی اختیار کر جائیں آپ کو سکون بھی ملے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سارے جناب رولے ختم ہو جائیں گے. من سامتا نجا. بس خاموشی اختیار کریں، کم بولیں کم بولیں کم بولیں کم بولیں. بس من سامتا نجا. صافی صاحب انشاءاللہ تعالی آپ کو بتا دیا من سامتا نجا. بالکل آسان حدیث ہے اور چھوٹی سی ہے اور ہے بھی آسان. جو خاموش رہا کیا کیا جی؟ تو کل ملیں گے نئے سبق میں، تب تک کے لیے